السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چالوں کو اور ان کی تدابیر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام و نامراد نہیں فرمایا؟ وارسل علیہم، اور ان کے اوپر بھیجے جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، بحجارۃ من سجیل، جو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے مٹی کے پتھر لے کر آئی تھی۔ فجعلہم، سو اللہ تعالیٰ نے اس سارے لشکر کو ایسے بنا دیا کعصف مأکول، جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ دراصل اس واقعے کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو اس سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی مبارک پیدائش ہوئی ہے، ولادت کے سال یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ تو آپ نے دیکھا نہیں۔ تو اس سے مراد، دیکھنے سے مراد دراصل علم اور علم یقینی بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ عرب کے اندر اور پورے مکہ والوں کو ایسے واقعہ یاد تھا جس طرح ایک یقینی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہو رہی ہیں اس سے کوئی تقریباً 45 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ کوئی بہت پرانا، صدیوں پرانا واقعہ نہیں تھا، اور اس کے نشانات بھی ابھی موجود تھے، اور بچے بچے کو وہ واقعہ یاد تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ علم ترا کا مطلب علم تعلم بھی ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے اور تھوڑی سی مختصر سی تشریح سے پہلے ہم ایک پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور ساری زندگی پھر اس کو یاد رکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ پس منظر اس طرح سے ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ موجود تھا، حمیر، جو کہنے کو عرب قبیلہ تھا، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن بت پرست قبیلہ تھا۔ اس بت پرست قبیلے کے سردار ابو نواس، جو ان کا بادشاہ تھا، وہ بھی بت پرست تھا۔ اس نے ظلم کی داستان رقم کر دی تھی۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم میں باقاعدہ نام لے کر بتایا گیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کہ بڑی بڑی گہرے کھائیاں کھدوا کے زمین کے اندر، اس میں آگ جلا کے ایمان والوں کو، توحید والوں کو، جو سچے اللہ کو ماننے والے تھے، اس وقت سچا دین جو تھا وہ دین عیسائیت تھا، جو صحیح توحید والے تھے
واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے والے تھے اور ایک اللہ کی توحید کے لمبردار تھے، تو وہ اس وقت مسلمان تھے، ہم ان کو نام مسلمان ہی رکھیں گے، کیونکہ دین اسلام ہی ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ دین توحید کو جو سچے ماننے والے تھے ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم اس نے کیا تھا۔ وہ تفصیل سے احادیث میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ان میں کچھ لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، جب بادشاہ ان کو مارنا چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آتے، تو پھر اس معجزے کو دیکھتے ہوئے وہ ساری بستی ایمان لے آتی ہے۔ وہ بستی میں تقریباً 20,000 افراد تھے اور یہ بہت بڑی تعداد تھی اس وقت ایمان والوں کی، لیکن اس مشرک بادشاہ نے کیا کیا کہ تمام ایمان والوں کو کھائیاں کھدوا کے اس میں آگ جلا کے ان سب کو اس میں شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، وہ کھائیوں والے لوگ جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ناحق بے گناہ ان کو مار دیا گیا۔ النار ذات الوقود، جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ اذ ہم علیہا قعود، لوگ جو بادشاہ تھا اور بادشاہ کے جو ساتھی تھے، اس ظالم بادشاہ کے ساتھی جو تھے وہ گڑھوں کے کناروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جلتے ہوئے لوگوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اہل ایمان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور دراصل تمام اہل ایمان کو اتنی بڑی سزا کا مستحق کیوں ٹھہرایا گیا، اتنی بڑی آگ کے اندر ان کو کیوں جلایا گیا؟ بس صرف ان کا ایک گناہ تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ اس پس منظر کو جب ہم دیکھیں گے تو وہاں حمیر قبیلے کے جو بھی ایمان والے قتل کیے جا رہے تھے ان میں کچھ لوگ، اور مفسرین نے یا مورخین نے لکھا کہ 2 افراد وہاں سے فرار ہو کر شام چلے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم سب بچہ بچہ دنیا کے نقشے سے واقف ہے کہ یمن کے آگے قریب ہی شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ شام میں اس وقت عیسائی حکومت تھی کیسر کی، تو عیسائی بادشاہ کو بتایا گیا کہ تمہارے دینی بھائیوں کے ساتھ یمن میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، تو قیصر کو غصہ آ گیا اور اس کا غضبناک ہونا بنتا تھا، تو اس نے بڑا لشکر دے کر بھیجا کئی سرداروں کے ساتھ، اس نے آ کے یمن کو تہس نہس کر دیا، بے شمار لوگوں کو مار دیا اس ظلم کے بدلے میں، اور ان کا جو بادشاہ تھا ابو نواس وہ بھی کہیں مارا گیا اور اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان لشکر میں آنے والے سرداروں میں ایک ابرہہ نام کا سردار بھی تھا جس نے یمن میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد یمن عرب کا علاقہ کہلاتا ہے اور عرب سے قریب بہت ہے، مکہ مدینہ سے قریب ہے، تو اس کو چونکہ وہ عیسائی تھا، شام سے آیا تھا، اس کو عرب والوں کے طور طریقوں کا پتہ چلا۔ ان کو پتہ چلا کہ تمام عرب کے لوگ سال میں ایک مرتبہ باوجود اپنی بت پرستی کے، باوجود اپنے شرک کے، باوجود اپنے بے شمار گناہوں کے بیت اللہ کی طرف ضرور جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ چونکہ ہم عیسائی ہیں تو میں یمن میں صنعاء جو دارالحکومت ہے وہاں ایک بہت بڑا اس نے چرچ بنایا، گرجا گھر بنایا۔ اس گرجا گھر کی بلندی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ اس کو قلیس کہتے تھے، کیونکہ کلن سوا ٹوپی کو کہتے ہیں۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اس کو دیکھتے تھے کہ تو ان کے سروں کے اوپر جو پگڑیاں یا ٹوپیاں تھیں وہ نیچے گر جاتی تھی، اتنا اونچا بلند و بالا اور خوبصورت اس نے بہت بڑا چرچ بنایا۔ اس کا یہ سوچ تھی کہ اتنی خوبصورتی اور اتنی بڑی عظمت کو دیکھ کر عرب کے لوگ کھینچے چلے آئیں گے اس کی طرف اور یہاں آ کر عبادت کیا کریں گے، لیکن عرب کے لوگ نہیں آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، مورخین کہتے ہیں کہ کوئی آگ لگی کسی قریش کے قبیلے کے کسی نوجوان کے ہاتھوں،
آگ آہستہ آہستہ اس چرچ اور گرجا گھر کو پکڑ لیتی ہے اور وہاں آگ لگ جاتی ہے اور اس کو سارے کو گرا دیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو ناپاک کیا گیا تھا، ابرہہ کو غصہ آ گیا۔ بہرکیف ابرہہ ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر، 60,000 کے قریب لشکر لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ عرب کے کچھ قبیلے، کیونکہ سارا عرب ہی جنگجو تھا، جنگوں کے ماہر تھا، کچھ قبیلوں نے اس کی مزاحمت کی، مقابلہ کیا، لیکن وہ سب کو رونتے ہوئے آگے چلا گیا۔ باقی جو عرب کے قبیلے تھے وہ سب اس کے سامنے، اتنا بڑا لشکر کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور ہاتھیوں کو عرب کے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ عرب کے لوگوں کے اونٹ اور گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھ کر ویسے ہی بھاگ جاتے تھے۔ اب وہ طائف کی طرف سے آیا تو طائف میں جو بت پرست تھے، بنو ثقیف قبیلہ، ان بت پرستوں نے ڈر کے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بتوں کو بھی یہ توڑ دے، کیونکہ وہ اس وقت بت پرستی سے نفرت کرتا تھا، ابرہہ عیسائی تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی اور ایک بندے کو بھی، گائیڈ کو بھی دے دیا کہ ہمارا ایک سردار لے جاؤ، یہ تمہیں مکہ کی طرف کا راستہ دکھائے گا، پہاڑوں کے اندر سے تمہیں لے جاتا ہوا مکہ کے قریب لے آئے گا، اس کے بعد تم جانو اور مکہ والے لوگ جانیں۔ یہاں اس طرح وہ بڑے لشکر کو لیتے لیتے مکہ تک آ گیا۔ مکہ کے قریب اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ مکہ میں اس وقت عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، مکہ میں قریش کے سردار ہیں اور بزرگ ہیں، ان کے چہرے پہ رونق ہے، بڑے ہی ذی وجاہت، بڑے ہی قادر الکلام، بڑے شاعر، بڑے خطیب اور ایک معزز ترین شخص تھے۔ اس سے ان کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے، اور ابرہہ کہتا ہے کہ اگر عرب کے لوگ، یہ قریش کے لوگ ہٹ جائیں پیچھے تو میں تمہیں ماروں گا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے، جو ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، میں صرف اس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ میرا حکم یہ ہے کہ عرب کے لوگ اب یمن کی طرف آیا کریں اور وہاں اس چرچ کی طواف کیا کریں، وہاں کی عبادت کے لیے آئیں، اس طرف کیوں آتے ہیں؟ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ تو عبد المطلب نے آ کر الگ ہی بات چھیڑی، انہوں نے کہا کہ تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، برائے مہربانی وہ میرے اونٹ تو واپس کیجیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیت اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو ہر شخص اپنے گھر کا فکر مند ہوتا ہے، تو جس کا یہ گھر ہے اب وہ جانے گا اور تو جانے گا، لہٰذا میں ہمت نہیں رکھتا کہ ہم تھوڑے سے عرب کے قریش کے لوگ تیرے ہاتھیوں کے سامنے آئیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو وہ ابرہہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں سمجھتا تھا کہ قریش کے سردار کوئی عقل مند ہوں گے، تم نے میرے سے اپنے بیت اللہ کو بچانے کی سفارش نہیں کی، تم نے صرف اپنے اونٹوں کی فکر کی ہے۔ اور اس نے یہاں تکبر کی بات کہی کہ میں نہیں جانتا کس کا گھر ہے کس کا نہیں گھر ہے، آج اگر اللہ بھی چاہے گا تو میرے لشکر سے اس گھر کو نہیں بچا سکتا۔ اس تکبر کے بعد والا جو واقعہ ہے، مورخین کہتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے، وہاں قریش کے جو قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے جو مکہ کے قریب رہتے تھے، وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اب ہم اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان اصحاب الفیل، ہاتھی والے لشکروں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی ہر تدبیر اور ان کی ہر چال کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے فنا کر دیا اور تباہی سے دوچار کر دیا، ناکام و نامراد کر دیا۔ یوں کیا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی میں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل دراصل پرندوں کے لشکر کو کہتے ہیں، پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، بہت سارے پرندے۔
اور آسمان پہ اڑنے والا پرندہ کمزور سی مخلوق ہے، اور اپنے ساتھ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ مٹی کے مٹر کے دانوں کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے تھے۔ مٹی کا کنکر وہ بھی کمزور کنکر ہوتا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے سارے ابرہہ کے ہاتھیوں سمیت لشکر کو تباہی سے دو چار کر دیا۔ وہ کنکر جس کو لگتے، یوں لگتے آج کے دور کے مطابق کہ گولیاں بھی، فائرنگ بھی اتنا اثر نہیں کرتی، کہ گولیاں جہاں لگتی ہیں وہاں سوراخ کر دیتی ہیں، چھید کر دیتی ہیں، زخمی کر دیتی ہیں، بندے کو مار دیتی ہیں، لیکن وہ ننھے ننھے کنکر جب کسی کو لگتے تھے تو ان کا جسم گلنے سڑنے لگ جاتا تھا، اور کچھ ہی آن کی آن میں وہ سارا لشکر ایسے مردار پڑا ہوا تھا کہ جھنڈ کا ڈھیر وہاں پر لگ گیا۔ اور جس طرح بھوسا ہوتا ہے، اور ایسا گنے کو بھی دیکھ لیں، اور گنا نہیں بلکہ گنے کا جب جوس نکال لیں تو اس کے بعد جو بھوسا بچتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں، تو ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اب کسی کام کے نہیں رہے اور تباہی سے دوچار ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہیں پر تمام نہیں ہوتی تھی۔ دراصل اللہ رب العزت سارے عرب اور یمن، پھر یمن کے ساتھ آگے عیسائی دنیا، پوری دنیا تک اس خبر کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اب وہ خبر کس طرح لوگوں تک پہنچتی کہ وہاں چاروں طرف صحرا اور پہاڑوں کے درمیان ایک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ کون جا کے دنیا کو بتاتا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس لشکر کے کچھ لوگوں کو زندہ رکھا۔ ان میں وہ ابرہہ بھی موجود تھا، وہ بھی زندہ رہا، زخمی تھا، لیکن اپنے زخموں کو لیتا ہوا جب وہ واپس پلٹتا ہے تو پھر جس قبیلے سے وہ گزرتا ہے اور جہاں جہاں سے وہ گزرتا چلا جاتا ہے اپنی داستان خود بتاتا چلا جاتا ہے۔ اس کی حالت سے عرب کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بیت اللہ کو لشکر کے ساتھ توڑنے گیا تھا، اب واپسی میں اس کی کیا حالت، کہ اس کے جسم کا گوشت جو ہے وہ جھڑتا جاتا تھا۔ اب وہ جب سنا پہنچتا ہے یمن کے اندر، یمن کے دارالحکومت ہے ابھی بھی یہی ہے، پہنچتا ہے تو پھر وہاں کے لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھ لیا، اور کبھی اس کی زبانی اور کبھی اس کی حالت زار کو دیکھ کر لوگ خود بخود سمجھنے لگ گئے کہ کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے اتنے بڑے لشکر کو لے کر گیا تھا، نہ ہاتھی واپس آئے، نہ گھوڑے واپس آئے، نہ اس کے بندے واپس آئے ہیں، یہ اکیلا جب آیا ہے اور وہ اس حالت میں آیا ہے کہ یمن میں آ کے پھر وہ مردار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس طرح پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو ظاہر ہے قرآن کریم تو رہتی دنیا تک رہنے والی کتاب ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو یہ قرآن اب پوری دنیا تک جاتا ہے، اور پوری دنیا کا بچہ بھی، چھوٹا سا بچہ بھی اس واقعے کو پڑھتا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے، یہ اصحاب الفیل کوئی تھے اور یہ لشکر کوئی تھا، ان کے اوپر ابابیل کے جھنڈ نے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے تھے اور ان کو یوں مردار کر دیا تھا۔ اس طرح یہ رہتی دنیا تک ایک واقعہ ہے۔ اس کے کچھ اسباق ہیں جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اسباق سے پہلے اختتام کے طور پہ کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ ایک بدبخت لشکر نے یوں حملہ کرنا چاہا، بدنیتی کے ساتھ آیا، اس کو توڑنے کے لیے آیا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین احادیثوں کا خلاصہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا ہے کہ بالکل اسی طرح قرب قیامت، جب قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اس دور میں ایک لشکر بیت اللہ کے حملہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اب وہ بیت اللہ ان کا مقصد نہیں ہوگا، وہ بیت اللہ کو توڑنا نہیں چاہیں گے، لیکن وہاں جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو پکڑنا چاہیں گے، اور وہ بڑا لشکر ہوگا باقاعدہ۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسف بالبیضاء، بیضاء مقام پر، بیت اللہ سے پہلے مکہ کے قریب ایک مقام پر وہ پورا لشکر زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ یہ نشانی ہوگی بہت بڑی کہ وہ بیت اللہ کے اندر جو لوگ ہیں اللہ کے بندے، وہ واقعی سچے لوگ ہیں۔ پورے لشکر کو جب زمین میں دھسا دیا جائے گا تو یہ قیامت کی ایک آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کہ خراسان کی طرف سے پاکستان، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، بہت بڑا علاقہ خراسان کا کہلاتا ہے، کالے جھنڈوں کا ایک لشکر آئے گا جو بیت اللہ میں جو موجود ہیں لوگ ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد شروع کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال بھی دنیا کے اندر فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال سے جہاد کرتے 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 ان کو بیت المقدس تک گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، جو اس وقت ہم کو پتا ہے کہ اسرائیل میں ہے، جس کو یروشلم کہتے تھے۔ تو وہاں پر آخری مارکہ ہوگا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، اور یہ ساری احادیث آپ سب نے سن رکھی ہے۔ بتانے کا مقصد تھا بیت اللہ کی طرف واپس آئیں کہ ایسا واقعہ قرب قیامت بھی آئے گا۔ پھر جب دنیا میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کی حکومت آ جائے گی، اس کے بعد ایک وقت آئے گا جو اللہ جانتا ہے کیا وقت آئے گا، جو بالکل قیامت کے قریب ہو جائے گا۔ اب قیامت آج ہے، کل ہے، اللہ رب العزت دنیا سے سارے ایمان والوں کو یک لخت لے جائیں گے، اور ان کی ایک خوشبو سی پھیلے گی اور سارے ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ باقی صرف جانوروں کی طرح رہنے والے لوگ بچ جائیں گے، جو اللہ اللہ بھی نہیں کہنے والے ہوں گے۔ تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس بیت اللہ کو گرا دیں گے، ڈھا دیں گے، اور زمین کو کھود کے اس کے خزانوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پھر قیامت کی آخری نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں اور بیت اللہ کی عمارت کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرنا ضروری تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اسباب کی طرف۔ اس واقعے کے بعد اہل عرب میں مکہ کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ عیسائی دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ مکہ کی اللہ کے نزدیک کیا عظمت ہے۔ اس کے بعد قریش کے لوگ پھر سب سفر پہ جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، تو ان کو پورے علاقے میں شام تک عزت و احترام ملتا تھا، جس کا ذکر اگلی صورت میں لإلاف قریش کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے سال آیا۔ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور پھر اتنا بڑا واقعہ پیش آ جانا، یہ تمہید تھا، یہ تمہید تھی ایک بڑے واقعے کی طرف، کہ اب اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اب پوری دنیا پہلے شام اسرائیل کی طرف جاتی تھی، اب پوری دنیا کا مرکز جو ہے یہ مکہ نے بننا ہے، اور مکہ میں ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ اسی سال مکہ کے اندر زمزم کا جو کنواں تھا بیت اللہ کے قریب گم ہو گیا تھا، وہ بھی ان کو مل جاتا ہے، اور قریش بہت خوش ہوتے ہیں کہ کنواں بھی مل گیا زمزم کا جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، اور بیت اللہ کی اللہ نے اتنے بڑے واقعے سے حفاظت بھی فرما دی۔ پوری دنیا کے اندر اس قریش کے قبیلہ اور عرب یا بیت اللہ کی عظمت کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی کی طاقت سب سے بڑی طاقت، اللہ رب العزت دنیا کے کسی سبب کا، کسی قوت کا، کسی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کی، اپنے گھر کی، اپنے قرآن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرما لیتا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، ہم کچھ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہوا
تو ہم اس کے لیے ایک سبب بیان کرتے ہیں کہ دراصل پہلے یہ ہوا تھا، پھر اس طرح کا ہوا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے پرندوں کو بھیجا، اور جو نظر آنے والی مخلوق تھی، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، وگرنہ اللہ رب العزت اپنے حکم کن سے بھی حفاظت فرما سکتا تھا، لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آنی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسباب کی دنیا میں پرندوں کو بھیجا کہ دیکھو کمزور سی چیز، کمزور سے پتھروں سے بھی دیکھو اللہ رب العزت اتنے بڑے لشکر کو یوں فنا کر دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی طرف ہمارے دلوں کو کھینچنے والی چیز ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو، اہل ایمان کو، دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ان کو دشمنوں کی، کافروں کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، دشمنوں کی طاقت کو دیکھ کر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ اپنا قدم بڑھاتے چلیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ چاہے گا اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ چاہے گا اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی مرضی میں جو بھی ہوگا، اللہ اس کے مطابق اپنے اسباب کو خود ہی پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اب میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب آتا ہے نا لفظ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو نسبت کس کی طرف چلی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ جب چیز کی نسبت اللہ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کی عظمت، اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا معنی ہی دنیا میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وگرنہ سادگی دیکھیں تو دنیا میں اس سے زیادہ کوئی سادہ عمارت ہے ہی نہیں کہ ایک کالے پتھروں کی چھوٹی سی عمارت، 4 کونے، اتنی آج کی حکومت نے وہاں سونے کے نقش و نگار بنائے، وگرنہ پہلے تو نہیں تھے، پہلے تو سادہ سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اتنی سادہ کہ دنیا میں کوئی بھی عمارت اتنی سادہ نہیں، لیکن اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ کہ پوری دنیا سے کالے گورے، ہندوستانی، پاکستانی، عربی، افغانی اور حبشی، انڈونیشیا، ملائیشیا، امریکہ، یورپ کھنچے چلے آتے ہیں بیت اللہ کی طرف اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی۔ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جس کی نسبت پھر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اس چیز کی عظمت مانوی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ ظاہری طور پر حسن و جمال نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا وہاں جا کے بڑی عیش ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں، لیکن پوری دنیا جیب سے پیسے خرچ کر کے وہاں جاتی ہے۔ اتنے لاکھوں کروڑوں کے نزدیک لوگ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں جاتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی محبت میرے، آپ کے اور پوری دنیا کے ایمان والوں کے دلوں کے اندر گھر کر گئی۔ اسی طرح اب جو بندہ ہے اللہ کا، عباد الرحمن، کیا اللہ کے بندوں کی عظمت اللہ کے نزدیک نہیں؟ بے شمار اللہ کے نزدیک۔ جو اللہ کا کلام ہے قرآن، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ تو بیت اللہ کی حفاظت کے یہ طریقے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے پرندے بھیجتا ہے، اور بیت اللہ کی حفاظت کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بیت اللہ کی حفاظت اور بیت اللہ کی محبت کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو دنیا کے اندر عام کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ حج کرنے کا طریقہ، عمرہ کیسے کریں، حج کیسے کریں، بیت اللہ کا طواف کیسے کریں، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں۔ تو قرآن اور حدیث کی حفاظت بھی ایسے ہی ہے جس طرح بیت اللہ کی حفاظت۔ تو قرآن اور حدیث کی محبت بھی ایسے ہی ہے جس طرح ہم بیت اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں اور اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے بچوں کی حفاظت ہم اس لیے کرتے ہیں اور ان کو جگہ جگہ آباد ہم اس لیے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جب قرآن پھیلے گا تو قرآن میں ہی تو لکھا ہے کہ اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے بیت اللہ ہو۔ تو جب قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، حدیث کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے گھر مسجدوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی آبادی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے پھر بیت اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اور بیت اللہ کی آبادی ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کی عظمت کتنی، اللہ کے گھر مساجد کی عظمت کتنی ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے کلام قرآن کی عظمت کتنی ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اس کے بالکل الٹ جائیں، بالکل الٹ، قرآن کو جلانے والے کتنے بڑے بدبخت ہیں، اللہ کے گھر کو گرانے والے کتنے بڑے بدبخت ہوں گے، اور عباد الرحمان اللہ کے بندوں کو مارنے والے کتنے بڑے بدبخت ہوں گے۔ یہ اسی واقعے سے میں سمجھ میں آ گیا۔ جتنی حافظ قرآن کی عظمت ہے، جتنی بیت اللہ کی عظمت ہے، جتنی مسجد کی عظمت ہے، جتنی اللہ کے کلام کی عظمت ہے، اس سے کہیں گنا بڑھ کر بدبخت وہ بندے وہ ہوں گے اللہ کے نزدیک، اور قابل نفرت وہ ہوں گے۔ ہم رو رہے تھے کہ سویڈن کے اندر ایک قرآن کو جلا دیا، اور یہاں مسلمانوں کے ملک کے اندر پوری مسجد کو اڑا دیا، جس میں سینکڑوں قرآن بھی تھے، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ یہ کس قدر بدبختی کا واقعہ ہے، کس قدر ہولناک واقعہ ہے، جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ اس واقعے سے عبرت ہمیں پکڑنی ہے، اس واقعے سے ہمیں اور مزید ڈر پیدا ہو جانا چاہیے، احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اسباق ہیں۔ مسلمان کے بارے میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی تھی کہ تم جو ایمان والے ہو، اللہ کے بندے ہو، المومن کالجسد الواحد، مومن پوری دنیا میں ایک جسم کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، پوری دنیا میں مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کسی جگہ پر بھی کوئی ظلم و بربریت ہوتی ہے اور اس قسم کا ہولناک واقعہ پیش آتا ہے تو ہم سب کے دلوں کا دکھی ہونا بنتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم مزید ایک دوسرے سے نفرت پیدا کریں، ہم مزید آپس میں جھگڑے پیدا کریں، ہم مزید آپس میں مزید فرقے پیدا کریں، مسلمانوں کی ریاست جو ہے، ہماری جو ریاست ہے اور ہماری ریاست کی جو افواج ہیں، ان کی نفرت ہم دلوں میں پیدا کریں تو کیا ہوگا؟ سوچیں، ہر پڑھے لکھے بندے کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہم، دوبارہ بولتے تھے، اگر ہم مسلمان، یہ ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، اس وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں، اس کی ریاست کو توڑنا چاہیں، اس کی افواج کو ختم کرنا چاہیں، اس کو بدنام کرنا چاہیں، جھوٹے باتیں اس کی طرف منسوب کرنا چاہیں، نفرت پھیلا دیں، ہم آپس کے اندر نفرت پھیلا دیں، سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان پھیلانے کے لیے کام شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہاں سے انڈیا آپ کو نہیں چھوڑے گا، غلامی کا، بدترین غلامی کا شکار بنا لے گا۔ ادھر سمندر ہے، جا نہیں سکتے، ادھر افغانستان، ایران ہے، یہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے، اور چاروں طرف سے جو گھرے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسے عالم کے اندر ہمیں ہماری حفاظت کرنے والی، ہم یہاں مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے دروازے پہ جو کھڑا ہے ہماری حفاظت کر رہا ہے، پولیس والا ہے، رینجرز والا ہے، فوج والا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، جب تک سرحدوں پہ لوگ کھڑے ہیں ہماری حفاظت ہو رہی ہے، نہیں تو پھر ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، ایک بندہ ہی آ کر پوری مسجد کو اڑا دے گا۔ خوب غور سمجھیں، اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، طریقہ ہے، جب قوم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، گناہوں سے باز نہیں آتی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، دین سے دور ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے جو امراء ہیں نا، امیر لوگ، طاقتور لوگ، خوشحال لوگ، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس بستی کے اندر عین عروج کے ساتھ عیاشی، فحاشی، بے حیائی شروع کر دیتے۔ یہ پہلا کام شروع ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، جو ان کے اکابر بنتے ہیں نا، بڑے
بزبان دنیا لیڈر وہ مجرم ہوتے ہیں، بدکار بھی، فحشکار بھی، بے ایمان بھی، فراڈ کرنے والے بھی، مجرم لوگ ان کے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں۔ اور عمرا، مالدار طبقہ فحاشی اور عریانی میں پڑ جاتا ہے، اسے کوئی بھوکا ہے کچھ بھی فکر نہیں ہوتی، ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں، خوب عیاشیاں چل رہی ہیں۔ آج بھی گانے بجانے کے کنسرٹ ہو رہے ہیں، شراب خانے چل رہے ہوتے ہیں، خوب عیاشی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک کھانے سے کام بن جائے تو نہیں، اپنی عیاشیوں کے اندر، اپنی شادی بیاہوں کے اندر ہزاروں کھانے خرچ کر دیتے ہیں، فضول خرچیاں عام ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو اپنی بے حیائی، فحاشی اور یعنی دکھانے لگ جاتے ہیں کہ ہم کتنے گندے ہیں۔ فحق علیہ القول، فرمایا اللہ رب العزت نے، پھر اللہ کا قول سچا ہو جاتا ہے کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ کیسے؟ فدمرناها تدمیرا، فرمایا ان کو آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں۔ یروشلم میں بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے بخت نصر کو بھیجا، ان کے اوپر عذاب آیا۔ وہ عذاب آیا، اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو عباد لنا، پھر ہمارے بندے آتے ہیں، فجاسو خلال الدیاری، پھر وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں، وکان امر مفعولا، اور تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو عذاب لے کر آتے ہیں انہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے ہوتے ہیں، مطلب اللہ کی شکل میں یہ عذاب آتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے۔ ایسے عذاب سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے دین کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کی حفاظت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ کے یہ جو گھر ہے، مساجد ہے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کا دعوے دار بنائیں اور ایمان لانے والا بنائیں، اور اللہ رب العزت سے ہر قسم کے عذاب کی پناہ مانگنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ سورہ فیل کے چند اسباق تھے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اتفاق، اتحاد، ایک دوسرے سے محبت کا درس، کوئی افواہ پھیلے، کوئی بری بات پھیلے اس کو چھپا لے، نہیں بھائی ہم نے نہیں آگے پھیلانی، نفرتیں نہ پھیلائیں، اور کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت وطن عزیز کسی بھی شکل میں زندہ ہے، موجود ہے، ہزاروں برائیوں کے ساتھ بھی جگہ جگہ اذانیں ہوتی ہیں، مساجد ہوتی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، لیکن اللہ کے بندوں آسانیاں بھی بہت ہیں اس دور کے اندر، کہ مجھے میرے گھر کے اندر ہی قرآن مل رہا ہے، مجھے میرے گھر کے اندر ہی حدیث مل رہی ہے، مجھے میرے گلی کے قریب مسجد مل رہی ہے، بڑی آسانیاں ہیں۔ لوگ پہلے دین کے لیے لاکھوں میلوں کا سفر کرتے تھے، لیکن اب اللہ کا دین ہمارے گھر گھر کے اندر موجود ہے، بس ہمیں اپنی عقل اور شعور کو بدلنا اور اللہ کے دین کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله